بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وإذن قال إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محترم و مکرم صدر مجلس د جمعیت طلباء اسلام اکابرین، د جمعیت علماء اسلام قائدین، د جمعیت طلباء اسلام په دغه تربیتی نشست کې شرکت کوونکو، د مجلس عمومی اراکین، ټولو نه وړاندې زه جمعیت طلباء اسلام صوبه خیبر پختونخوا ته په دې قابل تقلید اقدام باندې خراج تحسین پیش کوم. د الله رب العالمین نه دست به دعایو چې دا زمونږ او ستاسو دا درې ورځې په دې تربیتي نشست کې تیرول زمونږ او ستاسو د پوره زندګۍ دپاره الله مشعل راه جوړ کړي. زما محترم ورونو، ماتا جناب رحمت شہزاد صاحب موضوع را کړې وه ختم نبوت، او په تحریک ختم نبوت کې د جمعیت علماء اسلام کردار ټایټل باندې داغه اندراج شوی دی شان رسالت اور شان صحابه. د یو بل سره نږدې او تړلې شوي خبرې دي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې د ټولو نه امتیازي شان دا د هغې د ختم نبوت شان دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو درې امتیازي شانونه بیانوي. فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، د دواړو جهانو سردار مبارک ستاسو په نارینهو کې د چاپلار نه دی. د دنیا یو معقوله قاعده کلیه ده، خاندان، نسب، قومیت دا د پلار د خونی رشتې سره ثابتېږي. د دواړو جهانو د سردار مبارک د خونی رشتې په اعتبار سره، د خاندان په اعتبار سره، د نسب په اعتبار سره د هغې نه وروستو نارینه اولاد الله رب العالمین نه دی پاتې کړی. حکمت او مصلحت د الله رب العالمین د طرف نه راز په دې کې څه دی چې د هغې اظهار د قرآن په دې آیت کې کړی دی.
نو مفسرین فرمائی چې خاندان سره، نسب سره، قام سره، لسان سره په معاشره کې تقسیم راځي. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې بعثت الله رب العالمین د اجتماعیت او د عالمگیریت نه عبارت کړی دی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کافة للناس بشیرا ونذیرا. د دې وجنه د یو مخصوص خاندان، د یو قوم، د یو مذهب نبی علیه السلام ته منسوب کیدلو په ځای باندې په معاشره کې یو قام، یو ملت د خاندان په ځای باندې د یو نظریې او د یو مذهب په بنیاد باندې قائمول دي چې په هغې کې د مشرق او د مغرب، سپین او تور، د هر ژبې، د هر قام، د هر رنگ، د هر نسل خلق دا الله رب العالمین په یو ګلدسته کې راجمع کی. او دویم شان د نبی علیه السلام الله رب العالمین بیانی ولکن رسول الله. د امت د پاره د اجتماعیت محور بسوي، د اسلام امتیازی شان بسوي، دا به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې راجمع کیدل وي. یهودیت د دین اسلام نه د دې وجه نه جدا شو چې د نبی علیه السلام رسالت یې نه منلو، الله یو واحد لا شریک منلو. عیسائیت او نصرانیت د مذهب اسلام نه په دې وجه باندې جدا شو چې د نبی علیه السلام رسالت یې نه منلو. سکھ مذهب د دې وجه د اسلام نه جدا شو باوجود د دې نه چې په الله واحد لا شریک باندې ایمان راوړي، خو د نبی علیه السلام د رسالت یو امتیازی شان چې ختم نبوت ورته ویل کیږي په هغې باندې ایمان نه لري. د دې وجې نه د مسلمان د پاره اجتماعیت دا د نبی علیه السلام په خاتم النبیین کېدلو کې دی او په عقیده ختم نبوت کې دی. عقیده ختم نبوت د مسلمانانو د اجتماعیت نښه ده. لہذا عقیده ختم نبوت، تحریک ختم نبوت، تنظیم ختم نبوت دا به د مسلمانانو د تقسیم د پاره نه استعمالیږي، دا به د مسلمانانو د اجتماعیت د پاره استعمالیږي. لہذا ہم اور آپ سب کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شان بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مستقبل میں اس بات کا امکان ضرور ہے کہ کوئی جھوٹا مدعی نبوت وہ سر اٹھائے گا، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر ختم نبوت کی پہراداری فرض ہے اور قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پیشن گوئی فرمائی انہو سیکون فی امتی 30 کذابون. علماء فرماتے ہیں 30 یہاں سے کنایا ہے، کثرت سے بہت ڈھیر سارے لوگ اٹھیں گے مختلف اقوام میں، مختلف قومیتوں میں، مختلف زمانوں میں، اور وہ دعوی نبوت کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. چنانچہ اس کام کی اہمیت کو دکھانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آوازیں اٹھنے لگی. یمامہ میں مسیلمۃ الکذاب نے دعویٰ کیا، یمن میں اسود انسی نے دعویٰ کیا، مختار ثقفی نے دعویٰ کیا، بہت سارے لوگ انہوں نے
नबूवत के दावे किए, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में अपने मुख्तलिफ सहाबाए किराम के नाम खुतूत अरसाल किए, मुख्तलिफ शहरों के गवर्नर्स के नाम खुतूत अरसाल किए और इस फितने की ताक़ुब का हुक्म फरमाया। चुनांचे हजरत फैरोज देलमी रजी अल्लाह अन्हो ने अस्वद अनसी को जहन्नम रसीद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत फरमाने के बाद मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने लश्कर भेजे। हजरत शुरहबील रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में वो नाकाम होकर जब वापस लौटने लगा तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने पैगाम भेजा कि मदीना में दाखिल नहीं होना। किस मुंह से मदीना में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी देंगे? ख़त्म नबूवत के मुनकिर जिंदा हो और आप आके मदीना तय्यबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिरी दे सकेंगे? फरमाने लगे, मैं किसी दूसरा लश्कर आपको भेज रहा हूं। चुनांचे हजरत इक्रमा रजी अल्लाह अन्हो की क़ियादत में दूसरा लश्कर भेजा, वो भी नाकाम होके वापस लौटा। उसके लिए भी यही पैगाम भेजा कि मदीना में दाखिल नहीं होना, रास्ते में रुककर इंतजार करना, मैं कोई तीसरा लश्कर भेजने वाला हूं। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हो को भेजा और यूं यमामा में हक व बातिल का वो मारे का वो दुनियाई इंसानियत ने देखा कि उन खत्म नबूवत के मुनकिरीन ने वो कलमा भी पढ़ रहे थे, वो नमाज भी पढ़ रहे थे, वो कुरान को भी मान रहे थे, लेकिन तावीलात कर करके खत्म नबूवत से इनकार करके मुसैलमतुल कज़्ज़ाब जैसे कज़्ज़ाब और दज्जाल को नबी मानते थे। तो सहाबाए किराम ने उनके खिलाफ शहादतें दी, कुर्बानियां दी। 1200 सहाबाए किराम उस जिहाद में शहीद हो गए, जिनमें 70 सहाबाए किराम बदर के 313 सहाबाए किराम में शामिल थे। उन 70 सहाबाए किराम ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन खत्म नबूवत के खिलाफ उठने वाली तहरीक का ताक़ुब किया। दुनिया उम्मत को बतला दिया कि गो के हमने बदर में शिरकत की है, गो के हमारे बारे में अल्लाह ने रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन ये फरमाया है, लेकिन इसके बावजूद जब तक हम खत्म नबूवत के मुनकिरीन का ताक़ुब नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा मिशन अधूरा है, नामुकम्मल है। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला किया है। यहां तक कि फिरंगी साम्राज्य ने यहां पर हिंदुस्तान में अपना नापाक कदम जमाने की खातिर जब वो यहां पर आ गए और इनके खिलाफ तहरीक आज़ादी शुरू हो गई, मुसलमानों ने आलम जिहाद बुलंद किया। 1799 की मैसूर की लड़ाई, 1832 की सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह की तहरीकी मुजाहिदीन, 1857 की जंग आज़ादी। और फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, जिस धरती पे आप बैठे हैं मलाकंड की जमीन पर, ये धरती, ये तहरीकी आज़ादी हिंद का 1823 से लेकर 1924 तक मौलाना सैयद मोहम्मद मियां साहब ने तहरीक रेशमी रुमाल में लिखा है कि ये धरती और ये मिट्टी ये मुजाहिदीन हुर्रियत की खिदमतगार रही है। उन्होंने मरहबा कहा है मुजाहिदीन को, तहरीक आज़ादी हिंद के कायदीन को। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी हो, 1863 की जंग अंबेला हो, 1887 की जंग जुदबा हो, 1898 की जिहादी चकदरा हो, और फिर 1914 की
अम्बेला बाबाजी कंडो का जिहाद हो, वजीरिस्तान का जिहाद हो, मैं किस किस जगह का नाम आपको बताऊं। मेरे दोस्तों, 1857 की जंगी आज़ादी के बाद फिरंगी ने यह फैसला कर लिया कि हमें एक मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए। हम अपना कब्जा यहां पर किस तरह जमा सकेंगे। काफी गौर खौज के बाद उन्होंने 1860 में एक कमीशन तश्कील की और इस कमीशन के जिम्मे लगाया कि बगावत के असबाब क्या है, ये लोग क्यों हमारे खिलाफ लड़ते हैं। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यहां के बाशिंदे मजहब के मानने वाले हैं, यहां से मजहबी दरसगाहों को खत्म करना है, मजहबी उलमा को कत्ल करना है, और फिर इस तरह के झूठे उलमाए किराम इनके बीच पैदा करने हैं जो पहले आलिम के शक्ल में हो, इसके बाद दाई और मुबल्लिग के शक्ल में हो, उसके बाद मुनाजिर के शक्ल में हो, और फिरंगी उसको सपोर्ट करेंगे, फिरंगी उसका प्रोपेगंडा फैलाएंगे, और उसके बाद वो मुजद्दिद का दावा करे, फिर वो मसीह मौऊद का दावा करे, फिर वो इमाम मेहदी का दावा करे, और फिर इसके बाद नबी का दावा करे, और नबी के दावा करने के बाद वो झूठा शख्स अपनी तरफ से कौम को समझाए कि मुझे अल्लाह ने वही भेजी है कि जिहाद मनसूख हो चुका है और फिरंगी साम्राज्य की इताअत वो हिंदुस्तान के आवाम और मुसलमानों पर फर्ज ऐन हो चुका है। ये मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। मैं बरतानिया गया था, लंदन में एक लाइब्रेरी है और वहां पर इंडिया ऑफिस अलग एक शोबा है जहां पर इंडिया और हिंदुस्तान के मुताल्लिक जितनी भी तारीखी दस्तावेजात है, सीक्रेट डायरीज है, वो पड़े हुए हैं। वहां पर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एट इंडिया। उसमें लिखा था कि हमने 1860 में जो कमीशन बनाई थी, उस कमीशन ने निसाब तालीम से दीनी उलूम का खातिमा, दीनी दरसगाहों का खातिमा, उलमाओं को कत्ल करना, और इस सब के साथ साथ हमें एक तजवीज़ ये भी दी थी कि किसी झूठे नबी को पैदा करना है। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की और उन्होंने कुछ लोगों की इंटरव्यूज की। हमें पता चला कि इंटरव्यू देने वालों में एक लड़का शामिल है जिसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद, जो कादियान गुरदासपुर का रहने वाला है, जिसका बाप मिर्जा गुलाम मुर्तजा 1857 की जंग आजादी में फिरंगियों के साथ था, जिसकी बाबत मिर्जा गुलाम कादियानी खुद अपनी एक किताब में तुहफे केसरिया में लिखता है कि मेरे वालिद ने, मिर्जा गुलाम मुर्तजा ने 1857 की जंग आजादी में मफसदा के दौरान, गदर के दौरान, जिसको हम और आप जंग आजादी कहते हैं, जिहाद मुकद्दस कहते हैं, इस बदबख्त ने उसको गदर और मफसदा का नाम दिया है। लिखा है कि मेरे बाप मिर्जा गुलाम मुर्तजा ने फिरंगियों से इजहारी वफादारी करने के लिए 50 अच्छे घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े और 50 अच्छे शाहसवार फिरंगियों की खिदमत करने के लिए उनके हवाला किए ताकि मुसलमानों के खिलाफ वो लड़ सके। मिर्जा गुलाम कादियानी का इंतखाब इस वजह से हुआ कि उसका बाप फिरंगियों का नौकर था, वो फिरंगियों का वफादार था, वो जद्दी पुश्ती फिरंगियों के खादिम थे। ये खुद मिर्जा था, मुंशी था, जो स्टाम्प पेपर्स लिखते हैं अदालतों में, चंद पैसों से वो ये काम करता था। लेकिन यहां नौकरी लग गई, 15 रुपए का तनख्वाह उस जमाने में उसका लग गया, और उसके बाद उसने अपना काम शुरू किया। फिरंगियों ने अपने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से उसके खुतबात छपवाने के बाद अपने सीआईडी से हिंदुस्तान भर में उसको फैलाते थे
تاکہ اس کا چرچا ہو جائے، شہرت ہو جائے، اور پھر لوگ کم از کم یہ مان سکے کہ یہ اچھا عالم دین ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، اور پھر جھوٹے طریقے سے مناظرے انہوں نے رکھوائے، اپنے عیسائی مبلغین کو مرزا غلام قادیانی کے سامنے بٹھا کر ان کو شکست کرنے پر مجبور کر دیا، تاکہ کم از کم اس کا چرچا عام ہو جائے کہ یہاں پر ایک عالم ہے، اس کا نام مرزا غلام قادیانی ہے، ایسا مناظر ہے، پچھاڑ کے رکھ دیا کسی عیسائی مناظر کو۔ میرے دوستو، اسی طریقہ سے انہوں نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی، اور پھر اس کے بعد 1880 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مبلغ ہونے کا دعویٰ کیا، مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر 1898 میں اس نے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں اس نے دعویٰ کیا میں عین محمد الرسول اللہ واستغفر اللہ العظیم، اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ میری بیویاں ازواج مطہرات ہے، مجھ پر ایمان لانے والے وہ صحابہ کرام ہے، میں جس جگہ پیدا ہوا ہوں قادیان اور گورداسپور، اس کی عظمت مکہ مکرمہ جیسی ہے، میں نے جہاں ہجرت کی ہے یہ ہمارے چنیوٹ اور ربوہ، اس کی عظمت مدینہ منورہ جیسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جہاں پر ہماری میتیں دفن ہوں گی، ربوہ میں، قادیان میں ان کا جو مقبرہ ہے، کہنے لگے کہ جنت البقیع جیسی عظمت ہے اس کی۔ اس بدبخت اور لعین انسان نے پھر اللہ رب العالمین پر بھی تہمت باندھے، پھر صحابہ کرام کی بھی گستاخی کی، پھر انبیاء کرام کی بھی گستاخی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا ہونے سے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول سے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حیات سے انکار کیا، اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ وحی کا حصہ ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم کے آیات۔ اس فتنے کے تعاقب کے لیے رب کریم نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے دیوبند کا قیام فرمایا تھا۔ ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شکل میں امت کو ایک عظیم داعی، مبلغ اور مناظر، عظیم سیاسی مدبر اور رہنما وہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ 1331 ہجری میں دارالعلوم دیوبند نے قادیانیت کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا، اور اس میں دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء کرام نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان سے نکاح اور رشتے کرنا حرام ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اس فتوے پر دستخط حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اکابر علماء کرام کے تھے۔ اور پھر یوں ان کا تعاقب جاری رکھا، لیکن ان کی پشت پر فرنگی حکومت تھی، ان کی پشت پر فرنگی انتظامیہ، فرنگی بیوروکریسی، فرنگی ججز اور فرنگی میڈیا، پوری ان کی برطانوی مشینری وہ قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ تو ادھر دارالعلوم دیوبند کے فضلاء قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، دیہات دیہات جا کر ان کے دجل و فریب کو امت پر عیاں کر رہے تھے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قیام پاکستان میں جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے بہت ساری اور بھی آرزویں اور تمنائیں تھی، ایک آرزو اور تمنا یہ بھی تھی، ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری بیوروکریسی، جہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ،
جہاں پر ہماری عدلیہ، جہاں پر ہمارے سیاستدان، جہاں پر ہماری ملک کی مشینری وہ قادیانیت کی محافظ نہیں بلکہ وہ ختم نبوت پہ پہرےدار بنے۔ اسی جذبہ کے تحت ہمارے اکابر نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی انہوں نے حمایت کی، گو کہ ہم جمعیت علماء ہند تقسیم ہند کے خلاف تھی، لیکن ہمارے چند بزرگ، چند اکابر وہ اس کے حق میں تھے۔ بہرحال پاکستان نے بننا تھا، بن گیا۔ بننے کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہاں پر فوجی جرنیل، اس کے ہاتھ کی جو چڑی ہے وہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہوگی، یہاں پر جج کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ ختم نبوت کی حفاظت کرے گا، یہاں پر حکمرانوں کی کرسیاں وہ ختم نبوت پہ پہرہ داری دے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا سامنا ابتدا سے کچھ ایسی بیوروکریسی سے ہو گیا جو یا تو برٹش تھے اور یا ان کے تربیت یافتہ تھے۔ بیوروکریسی کے بعد ہماری ملکی حکومت کے مشینری میں سر ظفر اللہ خان جیسے لوگ گھس گئے، اور جب پاکستان کے دستور ساز اسمبلی سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور بھی ہمارے بہت سارے اکابر، انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے ایک دستور 22 نکات پر مشتمل بنام قرارداد مقاصد لکھا، اور دستور ساز اسمبلی سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پاس کیا، کیونکہ وہ پاکستان کے پہلے دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے۔ 1946 کے الیکشن میں وہ ممبر منتخب ہو چکے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 47 کے بعد جو پہلے سے منتخب لوگ ہیں اور وہ مشرقی پاکستان کے حصے میں آ گئے، وہ مشرقی پاکستان اور جو مغربی پاکستان کے حصے میں آ گئے وہ وہاں کے دستور ساز اسمبلیوں کے رکن رہیں گے۔ چنانچہ 1952 میں جب ہمارے اکابر نے قرارداد مقاصد پر مشتمل 22 نکات پاکستان کے آئینی اور دستوری مستقبل کے لیے لکھے، تو وہاں پر 23واں نکتہ یہ شامل کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے، اور اس نکتے کا جب ہماری بیوروکریسی اور بعض وزراء کو علم ہوا تو انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی بپا کی کہ ہمارے علماء کرام پر پابندیاں لگائی۔ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جس نے مشرقی پاکستان کا جھنڈا 14 اگست 1947 کو اپنے دست اقدس سے اٹھایا تھا، اسی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی الشہاب الثاقب کے نام سے۔ حکومت نے اس پر پابندی لگائی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو نظر بند کر دیا، تحریک شروع ہو گئی۔ اسی وقت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ میدان کارزار میں کھود گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قادیانیت کے خلاف ہماری تحریک جاری رہے گی۔ سر ظفر اللہ خان اور بھی طیش میں آیا، اور ریکارڈ پہ موجود ہے 1953 میں قادیان میں قادیانیوں کا جو جلسہ تھا، سر ظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستانی فضائیہ کے جہازوں سے اس پر قادیانیوں کے اس جلسے پر گلپاشی کی، پھول گرائے اوپر سے، اور بہت بڑی کوشش کی۔ پاکستان کے جتنے بھی باہر ملکوں میں انہوں نے سفیر مقرر کیے بحیثیت وزیر خارجہ، تو ان میں اکثریت قادیانیوں کی تھی۔ پاکستانی سفارت خانے قادیانیوں کی تبلیغ گاہیں بن گئی۔ مشکل مرحلہ پیش آیا، تحریک نے زور پکڑ لی، عوام بیچ میں کود گئے، زمیندار آ گئے، نوجوان آ گئے، سٹوڈنٹس آ گئے، تحریک زور و شور پر ہے، یہاں تک کہ
قائدین جیل چلے گئے اور نہتے مظاہرین پر ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگانے والے لوگوں پر انہوں نے گولیاں برسائیں. ایک دن میں لاہور کے مال روڈ پر ختم نبوت کے جلسے پر کرفیو نافذ کر کے انہوں نے گولیاں چلائی. 10,000 تک مجاہدین اسلام اور ختم نبوت کے پروانے اس میں شہید ہو گئے. 10,000 تاریخ نے لکھا ہے. میرے دوستو، تحریک رکی نہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان جیل میں زہر پلائی گئی، لیکن اللہ نے اس کی زندگی بچائی. جسٹس منیر انکوائری کنڈکٹ ہوئی. تفصیلات سامنے آ جانے کے بعد کچھ نرمیاں شروع ہو گئی، لیکن تحریک پھر بھی چلتا رہا. مختلف موقعوں، مختلف مراحل طے کرتا ہوا 1974 تک آ گیا. 1974 میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، بیچ میں بہت سارا عرصہ میں نے چھوڑ دیا. 1974 میں ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر کچھ سنی طلباء گزر رہے تھے. قادیانیوں نے ان کو وہاں پر مارا، پیٹا اور کچھ نوجوانوں کے اعضاء کاٹ لیے. بہت تشدد کیا. اس کے خلاف ملک بھر میں پھر سے مظاہرے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد موو کی اور اس میں لکھا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، لہذا قومی اسمبلی وہ اس کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرے. قادیانیوں تک جب بات پہنچ گئی، انہوں نے مطالبہ کیا اس وقت کے چیف ایڈمنسٹریٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کہ ہمیں تصفیہ کا وقت دے دو، یک طرفہ قانون سازی نہیں کی جائے گی. جب آپ ختم نبوت کے دفاع کے دلائل سنیں گے تو ہمارے بھی دلائل سنیں گے. اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے اس وقت کے تحریک ختم نبوت کے روح رواں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بات رکھ دی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے کھلے دل و دماغ کے ساتھ ان کی اس چیلنج کو قبول کر کے کہا کہ اوپن ہاؤس ہوگا، پوری دنیا کو دکھاؤ، پوری دنیا کی ملت قادیانیت اکٹھی ہو جائے، انشاءاللہ مسلمانوں کی طرف سے مفتی محمود اس کا جواب دے گا. یوں میدان سج گیا. قومی اسمبلی کو سٹینڈنگ کمیٹی کی حیثیت دی گئی، جس میں غیر پارلیمانی رکن بھی اپنی بات کچھ کر سکتا ہے. اور یوں تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے در و دیوار نے وہ مناظر دیکھے جب ایک طرف سے دیوبندیت کے ترجمان نہیں، حنفیت کے ترجمان نہیں، اہل السنت والجماعت کے ترجمان نہیں، جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نہیں، امت مسلمہ کی آواز بن کر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے لگے. اور دوسری طرف مرزا ناصر تھے، ساتھ مرزا طاہر تھے. بات کرنے کے لیے مرزا ناصر کو چنا گیا تھا. جب وہ اسمبلی ہال کے اندر آ رہا تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ سفید پگڑی، لمبا چوغا، ہاتھ میں عصا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح، ذکر کرتا ہوا جب اس کا چہرہ اراکینی پارلیمنٹ نے دیکھا تو سمجھنے لگے کہ یہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کس طرح کی بات کر رہا ہے، اتنا نورانی چہرہ. اور داخل ہوتے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور پھر جب اس نے بات شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے. اس دجل و فریب کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات پیدا ہو گئی کہ یہ جو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے یہ بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعی ہمارے لیے بہت بڑا کٹن مرحلہ تھا، لیکن بات شروع ہو گئی. بات شروع کرنے کے سے پہلے 198 صفحات پر مشتمل انہوں نے ایک رسالہ تمام اراکین پارلیمنٹ کو دیا. قادیانیوں نے کہ اس کو آپ پڑھیں،
اس میں کیا لکھا ہے؟ بہت دجل و فریب سے کام لیا گیا تھا. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی رات کو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑوی رحمت اللہ علیہ اور بھی بہت سارے اکابر بزرگان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا جواب لکھا، جس کا نام تھا ملت اسلامیہ کا موقف. اس نے جو جواب لکھا، کل پارلیمنٹ اجلاس کے دوران مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اس کے تحریری دجل و فریب کا جواب تقسیم کیا اور یوں باتیں شروع ہو گئی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ 13 دن تک اس کے ساتھ جرح اور مباحثہ کرتا رہا. 11 دن مرزائی اور قادیانی گروپ کے خلاف جرح اور آخری 2 دن وہ لاہوری گروپ کے خلاف جرح، اور یوں 13 دن پر محیط یہ مناظرہ مباحثہ چلتا رہا. اور میں اس کے چند آخری کلمات آپ کو گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، جن کے ہمارے پارلیمنٹ کے در و دیوار بھی گواہ ہے اور پارلیمنٹ کی جو ریکارڈ ہے وہ بھی گواہ ہے. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرزا ناصر سے پوچھا کہ آپ دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں، مجھے چند سوالوں کا جواب دیجئے گا. اس نے کہا پوچھئے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مرزا غلام قادیانی کی بابت آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا ناصر نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے فنا فی الرسول بن گئے تھے، یہاں تک کہ عین محمد بن کے ابھرے ہیں. تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس پر وحی آتی تھی؟ اس نے کہا ہاں. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اس وحی میں کوئی خطا اور غلطی کا احتمال ہے؟ اس نے کہا نہیں. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ جو وحی اس پر آئی تھی، کیا اس کے بعد کسی اور بھی بندہ اس طرح پیدا ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کے بعد مرزا غلام قادیانی کی طرح اس منصب نبوت تک پہنچ جائے گا، جھوٹے منصب نبوت تک، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس مرزا ناصر نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے مقام تک نہیں پہنچاتا. نہ ابو بکر پہنچاتا، نہ عمر پہنچاتا، نہ عثمان پہنچاتا، نہ علی پہنچاتا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور نہ امت میں کوئی دوسرا بندہ اور نہ اس کے بعد کوئی اس مقام تک پہنچ سکے گا. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس پھر تو ٹھیک ہے، مرزا غلام قادیانی کی موت کے بعد آپ کے ہاں بھی کوئی نبی نہیں آنے والا، تو آپ بھی ختم نبوت کے قائل ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کے بعد ہم ختم نبوت کے قائل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نیا. پھر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مرزا غلام قادیانی کو جو نبی نہیں مانتا اس کی بابت کیا خیال ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے براہین احمدیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ جو مجھے اہل مودت اور محبت مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو میری نبوت پر ایمان نہیں لاتے، خواہ ان کو میرا نام نہیں پہنچا ہو، وہ ذریت البغایا، کنجریوں کے اولاد ہے. اراکین پارلیمنٹ نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ دیکھیں ہم تو بھی اس بدبخت لعین انسان کو نبی نہیں مانتے، تو کیا ہم کنجری کے اولاد بن گئے؟ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سوال پوچھا اور اس نے لوگوں کے پیشانیوں کے تیور پڑے اور وہ سمجھ گیا مرزا ناصر کہ یہ ماحول تو میرا مخالف بنتا جا رہا ہے، تو اس نے تعویل کرنا چاہا کہ جی یہاں پر تو اس نے جو لکھا ہے کہ مجھے جو نبی نہیں مانتا وہ خارج از اسلام ہے، یہ تو جس طرح امام بخاری نے لکھا ہے باب ما جاء فی کفر دون کفر. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ نہیں، یہ صرف نہیں لکھا کہ وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ وہ کافر ہے.
اس نے کہا اس کفر کی بھی کچھ کیٹیگریاں ہے، ادنا درجہ کے کفر میں ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس میں جس کفر کا ذکر کیا ہے اس سے بندہ ایمان اور اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوا کرتا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ اچھا جو مرزا غلام کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کیا اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر بغایا سے مراد کنجری نہیں، یہ گناہ گار ہے۔ مفتی صاحب نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم میں تو بغیہ کا جو لفظ آیا ہے وہ کنجری کے معنی ما کانت ام کے بغیہ، زناکار کے معنی میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو بغیہ ہے، یہاں پر بغایا کا ذکر ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بغیہ اور بغایا میں تو مفرد اور جمع کا فرق ہے، مفرد اور جمع کے معنی میں افراد اور جمع تک تو فرق ہے لیکن معنی میں اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بغیہ جو لفظ مفرد ہے اس کو کنجری اور زناکار کے معنی میں حدیث میں استعمال ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ترمذی شریف کا جو باب ہے البغیہ البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینہ، یہاں پر بغایا لفظ استعمال ہوا ہے اور مرزا غلام قادیانی نے بھی بغایا لکھا ہے، لہذا حدیث میں بھی بغایا سے مراد کنجریاں اور زناکار ہے، اور آپ کے مرزا غلام قادیانی نے جو لکھا ہے اس سے بھی یہی زناکار اور کنجریاں مراد ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج دیتے ہوئے مرزا ناصر کو کہا کہ میں ملت قادیانیت کو چیلنج دیتا ہوں کہ بغیہ اور بغایا کا معنی اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی اور مفہوم میں مجھے کر کے دکھا دے، جو سزا بھی آپ دینا چاہیں گے مجھے وہ منظور ہے۔ وہ قادیانی ترجمان مرزا ناصر خاموش ہو گیا، اور خاموش ہونے کے بعد سختہ طاری ہو گیا پورے ایوان پر، اور پورے ایوان نے بیک زبان ہو کر ختم نبوت کا نعرہ لگایا اور یہ تسلیم کر لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے روح سے خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب اس کے لیے قانونی ترامیم پر مشاورت شروع ہو گئی۔ چنانچہ ایک طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار اور وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نمائندے شامل تھے، تو دوسری طرف حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، سردار مولا بخش چانڈیو اور چودھری ظہور الہی، پروفیسر غفور احمد، اس طرح کے بہت سارے لوگ، وہ یہاں پر شاہ احمد نورانی صاحب، وہ اس کمیٹی میں ممبر تھے کہ کس طرح ہم آئین میں اس کے لیے ترمیم وہ کریں گے۔ لہٰذا دو دفعات کا انتخاب ہوا، آرٹیکل 106 اور آرٹیکل 260۔ آرٹیکل 106 میں یہ لکھا تھا کہ خیبر پختونخوا کے صوبہ سے قادیانیوں کی اقلیتوں کی ایک سیٹ ہوگی، بلوچستان سے ایک سیٹ ہوگی، سندھ سے 2 سیٹیں ہوں گی اور پنجاب سے 3 سیٹیں ہوں گی۔ اقلیتوں میں لکھا تھا، اقلیتیں کون ہوں گی؟ مسیحی، جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، ہندو، سکھ اور شیڈول کاسٹ اچھوت پارسی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں 6 نمبر پر مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار بھی شامل کریں۔ چنانچہ اس حوالے سے کافی بحث و مباحثے جاری رہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب بس یہاں تک یہ بات کافی تھی، اب خواہ اس کو ہم کیوں اقلیت کی فہرست میں شامل کرائے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو ہم اہل سنت والجماعت منزلہ بین المنزلتین کے قائل نہیں، کوئی بندہ یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ جب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اقلیتوں کی فہرست میں ان کو شامل کرانا چاہیے۔ تو عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ مفتی صاحب
اس کی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہ جو اور لوگوں کو آپ نے شامل کرایا ہے۔ مفتی صاحب نے جب یہ پوچھا تو عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اقلیتوں میں شامل کیا جائے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو اقلیتوں کے حقوق ان کو دلوانا یہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ احسان ہے۔ یہ تو ہم بڑے دل کی بات کرتے ہیں، تو ضرور ان کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کرائیں گے۔ پھر نام پہ اختلاف ہوا کس طرح لکھا جائے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں، قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہیں؟ اس نے کہا وہ تو اچھا بندہ تھا اور یہ بڑا بیکار سا بندہ ہے، اس کا نام آئین میں لکھ کے ہم اس کو کیوں پلید کر دے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کریم میں قارون، فرعون، خنزیر اور یہ سب نام آئے ہیں، کیا اس کی وجہ سے قرآن کریم کی تقدس کو کوئی زک پہنچا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے لکھیں گے، لیکن بریکٹ بند لکھیں گے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بریکٹ بند جس چیز کو لکھا جائے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لہذا جو کافر ہے صراحتاً ان کے ساتھ ان کی فہرست میں قادیانیوں کو شامل کرایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب کی بات مانی گئی، چنانچہ آرٹیکل 106 میں ترمیم کی گئی اور اقلیتوں کے چھٹے نمبر پر قادیانی اور اس کے پیروکار لکھے گئے۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 260 میں ترمیم کی گئی، مسلمان کی تعریف میں اس بات کا اضافہ کیا گیا کہ مسلمان وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر مشروط اور مکمل اور قطعی طور پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور اس کے بعد کسی بھی تشریح یا معنی کی صورت میں کسی کو ذلی بروزی نبی نہیں مانتا اور نہ اس کو داعی، مبلغ یا مصلح مانتا ہو، اس کو مسلمان کہلائے گا۔ میرے دوستو، آئین میں درج ہو جانے کے بعد مسلمان کی تعریف، آج جب پاکستان کے 21 کروڑ عوام شناختی کارڈ بنواتے وقت فارم فل کرتے ہیں اور مذہب کے خانہ میں خود کو اسلام وہ ڈکلیئر کرتا ہے، مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے، تو مسلمان کی تعریف کے بعد وہ اس پر دستخط کرتا ہے۔ پاکستان کا ہر بوڑھا، بچہ، مرد و زن وہ جب پاکستان کی شناختی کارڈ میں خود کو مسلمان کہلاتا ہے تو وہ لکھ کے اس پر دستخط کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو واحد لا شریک مانتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں اس کے بعد کسی کو کسی قسم کا کوئی نبی نہیں مانتا۔ اس کے بعد وہ اگر ان پڑھ ہو انگوٹھا لگاتا ہے، تعلیم یافتہ ہو دستخط کرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اپنے ساتھ ختم نبوت پہ انگوٹھا لگانے اور دستخط کرنے کا اعزاز اگر پاکستان کا کوئی شہری اپنے قبر میں ساتھ لے کے جاتا ہے تو یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے۔ ہمیں فخر ہے، اپنے کردار پہ فخر ہے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کافی وقت گزر گیا، گھڑی میں نے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ختم نبوت کے قانون پر ہر دور میں پہراداری بھی ہمارے اکابر نے فرمائی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو حدیث مبارک ہم پڑھتے ہیں سیاست کے شعبے کے حوالے سے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر، اس کے بعد کیوں فرمایا انہ لا نبی بعدی؟ اسی وجہ سے کہ ختم نبوت پر جب بھی حملہ ہوگا اس کے مقاصد مذہب سے زیادہ سیاسی ہوں گے، وہ آپ کی سیاسی قوت کو توڑنے کے لیے ختم نبوت پہ حملہ کریں گے۔ مرزا غلام قادیانی کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا مقصد بتایا؟ یہی مقصد بتایا کہ مسلمانوں کی وحدت کو تقسیم کرنے کے لیے فرنگیوں کی سیاسی قوت، غلبہ اور بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے جھوٹا مدعی نبوت چاہیے جس طرح ختم نبوت پر وار اس طرف سے کیا جاتا ہے جو آپ کا سیاسی دشمن ہو، تو آپ نے اپنا سیاسی مورچہ
چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس میں ڈٹ کے کڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ قادیانیوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے ہمیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، خواہ وہ شاہ احمد نورانی صاحب ہو، خواہ وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہو، خواہ وہ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہو، اور خواہ وہ مولانا عبدالحق اکوڑوی رحمت اللہ علیہ ہو، یہ سارے سیاست کے شہسوار تھے اور انہوں نے پارلیمان سے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا کہ جناب ختم نبوت کا سیاست سے کیا تعلق ہے، جناب مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تم مولوی بن کے بھی سیاست کرتے ہو، تم ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر بھی سیاست کرتے ہو، یہ پروپیگنڈا قادیانیوں کا ہے اور ان کی پشت پناہی کرنے والے برطانویوں کا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے جو دوست ختم نبوت کی تنظیموں میں بحیثیت داعی اور مبلغ کام کرتے ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کی صفوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ختم نبوت کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ ختم نبوت کی خدمت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، سیاسی قوت کو بڑھانا ہوگا، ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے، جمعیت علماء کا دست و بازو بننا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کا دست و بازو بننا ہوگا، ورنہ چمن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ پاکستان کے کیبنٹ میں شہزاد اکبر جیسا ملعون قادیانی بیٹھا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے رکن اسمبلی نذیر چوہان نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کر کے اس کو بتایا ہے، چیلنج دیا ہے شہزاد اکبر کو کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے معاونی خصوصی ہے، آپ کسی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجے، میں مانوں گا کہ آپ قادیانی نہیں ہے۔ اس کے اپنے ریمارکس اور الفاظ موجود ہے جس میں شہزاد اکبر نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، بی پراؤڈ ٹو این احمدی مسلم، مجھے قادیانی ہونے پہ فخر حاصل ہے۔ جب پاکستان کے حکمرانوں کی کرسیوں پر قادیانی براجمع ہوں گے تو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں قسم کا کہ کہتا ہوں کہ جس دن جمعیت علماء کی سیاسی قوت کمزور ہو گئی، آپ دیکھیں گے دعوت و تبلیغ کی جماعتوں کی طرح قادیانی مبلغین ہمارے اور آپ کے گلیوں کوچوں میں ہمارے دروازوں پہ دستک دے کر ہمیں قادیانیت کی تبلیغ کریں گے۔ اس حکومت نے قادیانیت کو فری ہینڈ دیا ہے۔ میں کل کی بات کر رہا ہوں، آپ ربوہ ٹائمز سرچ کریں ٹویٹر پر، ربوہ ٹائمز کل کا سٹیٹمنٹ آپ سرچ کریں، اس میں لارڈ نذیر جو برطانیہ میں وہاں کا ایک منسٹر بھی ہے اور موجودہ قادیانی سربراہ کا فائنانشل ایڈوائزر بھی ہے، وہ 3ری دفعہ عمران خان کی حکومت میں پاکستان آیا، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو ریسیو کیا گیا، اور کل ربوہ ٹائمز کے پکچرز آپ دیکھ لے، اس نے لکھا ہے شیرین مزاری کے ساتھ ملاقات ہو گئی، شیخ رشید کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ شیخ رشید نے تو مجھے تمغہ سے بھی نوازا، جو خود کو مجاہد ختم نبوت کہلاتا تھا 2018 کے الیکشن میں، آج وہ کس طرح ایک لعین قادیانی مردود کو اپنی طرف سے شیلڈ دے رہا ہے۔ پاکستان کا وزیر ہوتے ہوئے ختم نبوت سے غداری، آئین پاکستان سے غداری ہے۔ پاکستان میں اگر قادیانیت کی تبلیغ اور پرچار پر پابندی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت سے کہ انہوں نے جو کھلی چھوٹ دے دی ہے سوشل میڈیا پہ قادیانی آفیشل پیجز کو، سپانسرڈ پیجز کو، آج آپ دیکھیں ربوہ ٹائمز سپانسرڈ پیج ہے جو چل رہا ہے فیس بک پر، کیا ہمارے FIA سائبر کرائمز ونگ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ آئین پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، پاکستان میں قادیانیت کی تبلیغ پر پابندی ہے؟ تو پھر کوہستان کے کسی پہاڑ کے چوٹی پہ بیٹھ کر کیوں ہمارا ایک نوجوان کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، جب وہ کھولتا ہے ٹویٹر کو، فیس بک کو، تو اس کے سامنے ربوہ ٹائمز اور احمدیہ.com کے نام سے
اگر قادیانیت کی تبلیغ پر پابندی ہے تو FIA سائبر کرائمز ونگ ان پیجز کو بند کیوں نہیں کر رہا؟ یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے خود اس کو FIA سائبر کرائمز ونگ کے ساتھ نوٹ کیا ہے, میں نے ان کو بتایا ہے, لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. لہٰذا میرے دوستو, بات لمبی ہو گئی, ہم اور آپ نے ختم نبوت پہ پہرہ داری دینی ہے انشاءاللہ. جمعیت طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے دینی ہے, کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے لیے ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, پھر رسالت کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, پھر ختم نبوت کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, اور پھر ناموس صحابہ کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, اور پھر تحفظ حرمین کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, تحفظ مدارس اور شاعر اسلام کے لیے کسی اور پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو. آپ جمعیت طلباء اور جمعیت علماء کے مقاصد پڑھے, یہ سب مقاصد اس میں شامل ہے. ہمیں کسی اور پلیٹ فارم پہ جانے کی اجازت نہیں. ہم جمعیت طلباء اسلام میں رہ کر فتنہ قادیانیت کا علمی تعاقب کریں گے, اور جب جمعیت علماء اسلام میں ہم جائیں گے تو ہم عملی میدان میں ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم گنبد خضرا کے وفادار ہے, غدار نہیں ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے, ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا, سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کھڑا رکھنا. ابھی ہے مارے کے باقی, ہمیں تیار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. عقابی آنکھ رکھنی ہے ترقی کے لبادوں پر, بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں پر. ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے, وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. محمد الرسول اللہ کا تکرار کرنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. پھرے ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے, عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے. ہر ایک منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. بڑا مکار دشمن ہے, پلٹ کر وار کرتا ہے, بدل کر بھیس فتنوں سے ہمیں دو چار کرتا ہے. ابھی افضال ہاتھوں میں لیے تلوار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. میں نے جس موضوع پہ آپ کے سامنے لب کشائی کرنی تھی اس کا میں نے پورا مقالہ لکھا ہے, جو تقریباً 4 یا 5 صفحات پر مشتمل ہے. میں حوالہ کرتا ہوں جناب رحمت شہزاد صاحب کو, اس کی فوٹو کافیہ نکلوا کے وہ آپ کو دیں گے. انشاءاللہ آپ اس سے کافی استفادہ حاصل کر سکیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.